مسلمہ کی روح سے کہ اس میں مخلوق کی صفتوں کا ہونا ممنوع ہے۔ اس سے امر مسلمہ کی روح سے اس میں مخلوق کی صفتوں کا ہونا ممنوع ہے، اس سے بری ہے کہ وہ اس چیز کا اثر انداز ہو جو ممکنات میں اثر پذیر ہوتی ہے۔ وہ عدلتا بدلتا نہیں، نہ زوال پذیر ہوتا ہے، نہ غروب ہونے کے لیے روا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ورنہ محدود ہو کر رہ جائے گا۔ وہ آل و اولاد رکھنے والا اور عورتوں کو چھونے سے پاک ہے۔ تصورات اسے پا نہیں سکتے، اس کا اندازہ ٹھہرا لیں، اور عقل اس کا تصور نہیں کر سکتی، اس کی کوئی صورت مقرر کر لیں۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اسے محسوس کر لیں، اور ہاتھ اسے مس نہیں کر سکتے اسے چھو لیں۔ وہ کسی حال میں بدلتا نہیں ہے، نہ مختلف حالتوں میں منتقل ہوتا ہے، اور نہ شب و روز اسے کہنا کرتے ہیں، نہ روشنی و تاریکی اسے متغیر کرتی ہے۔ اسے اجزاء و جوارح صفات میں سے کسی صفت اور ذات میں سے علاوہ کسی بھی چیز اور مختلف حصوں سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کسی حد اور اختتام اور زوال پذیری اور انتہا کو کہا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی یہ کہ چیزیں اس پر حاوی ہیں کہ خواہ اسے بلند کریں خواہ پست کریں، یا چیزیں اسے اٹھائیں یا چاہے اسے ادھر ادھر موڑیں یا چاہے اسے سیدھا رکھیں۔ نہ وہ چیزوں کے اندر ہے اور نہ ان کے باہر۔ وہ خبر دیتا ہے بغیر زبان اور تالو جبڑے کی حرکت کے، وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے سراغوں اور آلات سماعت کے، وہ بات کرتا ہے بغیر تلفظ کے، وہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے بغیر یاد کرنے کی زحمت کے، وہ ارادہ کرتا ہے مگر قلب اور ضمیر کے، اور دوست رکھتا ہے اور خوشنود کرتا ہے بغیر رکت طبع کے، وہ دشمن رکھتا ہے غضبناک ہوتا ہے بغیر غم و غصہ کے تکلیف کے۔ جسے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے ہو جا کہتا ہے، جس سے وہ ہو جاتی ہے، بغیر کسی ایسی آواز کے جو کان کے پردوں سے ٹکرائے، اور بغیر ایسی صدا کے جو سنی جا سکے، بلکہ اللہ سبحانہ کا کلام بس اس کا ایجاد کردہ فعل ہے، اور اس طرح کا کلام پہلے موجود نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ قدیم ہوتا تو دوسرا خدا ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عدم کے بعد وجود میں آیا ہے، کہ اس پر حادث صفتیں منطبق ہونے لگی ہیں، اور اس میں اور مخلوقات میں کوئی فرق نہ رہے، اور نہ اسے اس پر کوئی فوقیت و برتری رہے کہ جس کے نتیجہ میں خالق و مخلوق ایک سطح پر آ جائیں اور ثانی و مصنوع برابر ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی ایسے نمونے کے پیدا کیا جو اس سے پہلے کسی دوسرے نے قائم کیا ہو، اور اس کے بنانے میں اس کے مخلوقات میں سے کسی ایک کی بھی مدد نہیں چاہی۔ وہ زمین کو وجود میں لایا بغیر اس کے الجھے ہوئے، اور اس برابر روکے تھامے رہا، اور بغیر کسی چیز سے ٹکائے ہوئے اسے برقرار کر دیا، بغیر ستونوں کے اسے قائم اور بغیر کھمبوں کے اسے بلند کیا، کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے اور پھٹنے سے اسے بچائے رکھا، اس کے پہاڑوں کی میخوں کی طرح گاڑا اور چٹانوں کے مضبوطی سے نصب کیا، اس کے چشموں کو جاری اور پانی کو گزرگاہوں کو شگافتہ کیا۔ اس نے جو بنایا اس میں کوئی ہستی نہ آئی، اور جسے مضبوط کیا اس میں کمزوری نہ آئی۔ وہ اپنی عظمت و شاہی کے ساتھ زمین پر غالب، علم و دانائی کی بدولت اس کے اندرونی رازوں سے واقف، اور اپنے جلال و عزت کے سبب سے اس کی ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وہ جس چیز کا اس نے ہوا ہوتا ہے اور اس کے دسترس سے باہر نہیں ہو سکتی، نہ اس سے روگردانی کر کے اس پر غالب آ سکتی ہے، نہ کوئی تیز روح اس کے قبضہ سے نکل سکتا ہے، اس نے بڑھ جائے، اور نہ وہ کسی مالدار کا محتاج ہے کہ وہ اسے روزی دے۔ تمام چیزیں اس کے سامنے عاجز، اور اس کی بزرگی و عظمت کے آگے ذلیل و خوار ہیں۔ اس کی سلطنت کی وسعتوں سے نکل کر کسی اور طرف بھاگ جانے کی ہمت نہیں رکھتی کہ اس کے وجود و عطا سے بے نیاز، اور اس کی گرفت سے اپنے کو محفوظ سمجھ لیں۔ نہ اس کو کوئی ہمسر ہے جس کے برابر اتر سکے، نہ اس کو کوئی مثل نظیر ہے جس سے برابری کر سکے۔ وہی ان چیزوں کا وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ موجود چیزیں ان چیزوں کی طرح ہو جائے گی کہ جو کبھی تھی ہی نہ۔ یہ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد نیست و نابود کرنا اس کے شروع وجود میں لانے سے زیادہ تعجب خیز اور دشوار نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا ہے جبکہ تمام پرندے اور حیوان اور چوپائے رات کو گھروں کی طرف پلٹ آنے والے اور یا چراگاہوں میں چرنے والے جس نوع کے بھی ہوں، جس قسم کے بھی ہوں، تمام آدمی کے دن و غبی صنف سے ہوں یا زیرک و خوشیار، سب مل کر اگر ایک مچھر کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اس پیدا کرنے پر قادر نہ ہوں گے، اور یہ نہ جان سکیں گے کہ اس کے پیدا کرنے کی کیا صورت ہے، اور اس جاننے کے سلسلے میں ان کی عقل حیران و سرگرداں اور قوت عاجز و درماندہ ہو جائیں گی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ شکست و خوردہ ہیں، اور یہ اقرار کرتے ہوئے کہ وہ اس کی اعجاز سے درماندہ ہیں، یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ وہ اس کے فنا کرنے سے عاجز ہیں، ہستہ و نامراد ہو کر پلٹ آئیں گے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ نے دنیا کے مٹ جانے کے بعد ایک اکیلا ہوگا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہوگی، جس طرح کہ دنیا کی ایجاد و افرین اس سے پہلے تھا۔ یوں ہی اس کے فنا ہو جانے کے بعد بغیر وقت و مکان اور ہنگام و زمان کے ہوگا۔ اس وقت مدتیں اور اوقات، سال اور گھڑیاں سب نمود ہو جائے گی، سوائے اس خدائے واحد و قہار کے کہ جس کی طرف تمام چیزوں کی بازگشت ہے۔ کوئی چیز باقی نہ رہے گی، اس کی افرینش کی ابتدا اس کے اختیار و قدرت سے باہر تھی، اور ان کا فنا ہونا بھی ان کے روک ٹوک کے بغیر ہوگا۔ اگر ان کا انکار پر قدرت ہوتی تو ان کی زندگی بقا سے ہمکنار ہوتی۔ جب اس نے کسی چیز کو بتایا تو اس کے بنانے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آئی، اور جب چیز کو اس نے حل کو ایجاد
برباد کیے، اس کی افرینت سے اسے ہنستا و درماندہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کی بنیادوں کو استوار کرنے اور مملکت کے زوال سے، عزت کے انحطاط کے خطرات سے بچنے اور کسی جمع جتھے والے حریف کے خلاف مدد حاصل کرنے اور کسی حملہ آور غنیم سے محفوظ رہنے اور ملک و سلطنت کا دائرہ بڑھانے اور کسی شریک کے مقابلے میں اپنی کثرت سے اتارنے کے لیے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا، اور نہ اس لیے کہ اس نے وحشت سے گھبرا کر یا چاہا ہو کہ اس دنیا سے جی لگائے پھر وہ ان چیزوں کو بنانے کے بعد دفنا دے گا۔ اس لیے نہیں کہ ان میں رد و بدل کرنے اور ان کی دیکھ بھال رکھنے سے اسے دل تنگی لاحق ہوئی ہو، اور نہ اس آسودگی اور راحت کے خیال سے کہ جو انہیں مٹا کر اسے حاصل ہونے کی توقع ہو، نہ اس وجہ سے کہ ان میں سے کسی چیز کا اس پر بوجھ ہو۔ اسے ان چیزوں کے طول طویل بقا آزردہ دل تنگ نہیں بناتی کہ یہ انہیں جلدی سے فنا کر دینے کی اسے دعوت دے، بلکہ اللہ سبحانہ نے اپنے لطف و کرم سے ان کا بندوبست کیا ہے، اپنے فرمان سے ان کی روک تھام کر رکھی ہے، اپنی قدرت سے ان کو مضبوط بنایا ہے، پھر وہ ان چیزوں کو فنا کے بعد پلٹائے گا نہ، اس لیے کہ ان میں سے کسی چیز کی اسے احتیاج ہے اور ان کی مدد کو خواہاں ہے، اور نہ تنہائی کی الجھن سے منتقل ہو کر دل بستگی کی حالت پیدا کرنے کے لیے، اور جہالت و بصیرتی کی حالت سے واقفیت و تجربات کے دنیا میں آنے کے لیے، اور فکر و احتیاج سے دنیا دولت فراوانی اور ذلت و پستی کی عزت و توانائی کے طرف منتقل ہونے کے لیے ان کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔